کتاب جو ہے امداد السلوک، اس کو ہر شخص روزانہ گھر میں پڑھے، اکیلے میں خود پڑھ کر کے غور کرے ہر شخص، اور گھر میں رکھے اس کتاب کو۔ یہ ہزاروں کتاب کا نچوڑ ہے اس میں۔ ایسے کچھ کتابیں ہیں جو سینکڑوں کتابوں کے نچوڑ رہتے ہیں۔ تو امداد السلوک کتاب، اس کو پڑھنا، اس کا ہر لفظ ہر سطر اس کا اتنا بہترین لکھا ہوا ہے، میں خود بھی حیرت میں رہتا ہوں کہ اس میں اتنی کتاب کیسی کیا باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور حالانکہ یہ کتاب اصل جو کتاب ہے وہ پڑھا میں، اصل جو اس کی کتاب ہے عربی میں وہ پڑھا تھا، لیکن اردو میں جو اس کو ترجمہ کر کے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ یہ اگر کسی نے پڑھ لیا کتاب کو اچھی طریقے سے، انسان کی زندگی بن گئی سمجھنا، یہ کتاب ایسی۔ دراصل اس سے انسان بنتا ہے، اور اس انسان بننے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے نکال کے تواضع میں ڈالنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ دنیا میں انسان جو ہے نا، ہمیشہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، انسان کی سب سے بڑی فطرت ہے یہ۔ اور ابلیس جو برسہ برس عبادت کیا، آسمانوں پہ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پر بیٹھ کے اس نے عبادت نہ کیا، اتنی عبادت کے باوجود فیل کیوں ہوا؟ وہ صرف اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ میرے مقابلے میں جو انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو جو آدمی چھوٹا ہے، جو مخلوق چھوٹی ہے، اس کے سامنے میں کئی کو بڑا سمجھو، اپنے آپ کیوں ڈالوں؟ اللہ نے جو ایک نئے مخلوق انسان کو بنایا تھا، تو اس سے اختلاف پیدا ہوا شاید ابلیس کو۔ تو ابلیس انسان کے مقابلے میں صرف ایک ہی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا پیدا کیا، تو پیدا کرتے ہی سجدے میں گر گئے، عبادت میں۔ اور یہ ابلیس جو ہے، اس سے کہا کہ بھئی تم بھی ہمارے سامنے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اور دراصل اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے لگایا، لیکن آدم علیہ السلام سامنے تھے۔ تو سجدہ اگرچہ کہ آدم کو کرنے کو بولا تھا اللہ نے، لیکن سجدہ اصل میں اللہ کے لیے تھا، خود اللہ تعالیٰ سے۔ آدم علیہ السلام کو بولتے سجدہ میں گر گئے، اس کو بولے سجدہ تو اس نے انکار کیا۔ ایک ہی وجہ تھی کہ اپنا بڑا پنا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ انسان کو اگر بڑا بننا ہے تو اپنے کو چھوٹا بنانا پڑتا، اپنے کو تواضع میں، انکساری میں، عاجزی میں، اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں اپنے آپ کو غریب سمجھے، غربت میں، ہر مال میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ بس کمتر سمجھتے ہی اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جب کسی بال جو رہتا ہے، بچے جو کھیلتے ہیں، وہ کتنی زور سے نیچے مارو لیکن وہ اوپر جاتا ہے۔ ایسے انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے انسان کو بننے کے واسطے۔ اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے نا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ آج کل ہر آدمی بولتا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، خود کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ بہت سارے علماء، اہل علم، لائق بڑے لوگ
خوب اللہ کی تعریف کرتے، لا الہ الا اللہ کا خوب مطلب بیان کرتے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں، لیکن آخر میں اپنی بڑائی بیان کرتے تھے۔ تو لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ بس خود بھی نہیں ہے، خود بھی، اب خود کی بھی نفی کرنا، خود کو کمتر سمجھنا، یہ لا الہ کا مطلب ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا آدمی کو، یعنی اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے سمجھنے کے لیے آنکھ سے دیکھنا پڑتا، آنکھ سے دیکھنا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو شیخ سرمد کو اللہ کے یہی سوال کیا گیا تھا کہ تم کلمہ پڑھو، تو لا الہ بول رہے ہو، لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور بس اتنا ایک جملہ ہے یہ۔ دوسرا جملہ ہے الا اللہ، اور تیسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، 3 جملے ہیں لا الہ۔ پہلا جملہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی صاحب عزت، صاحب بڑا، کوئی جس کو اپنا سمجھیں، جس کو جو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو، کوئی ہو، کوئی چیز نہیں ہے، بس سب فنا ہے، فانی ہونے والی ہے۔ لا الہ کا مطلب تو اس میں خود کو بھی سمجھنا کہ میں بھی فانی ہوں۔ تو ان سے جب مناظرہ شروع ہوا اورنگزیب کے سامنے، علماء نے کہا کہ بھئی آپ کلمہ پڑھو، تو کہا کہ لا الہ، اس پہ آ کے رک گئے، لا الہ بولا، رک گئے۔ تو اس کے آگے پڑھو، تو کہنے لگے میں ابھی تک محنت کرتے کرتے یہیں تک ہی آیا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ تو ساری دنیا کی، کائنات کی، سب کی وہ نفی کرتے تھے، کوئی چیز کی، آخر میں وہ خود بھی ننگا رہتے تھے، برے نہ رہتے تھے، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے۔ یہ ان کی کیفیت تھی، بولے ابھی تک میں محنت کرتے کرتے لا الہ پہ آیا ہوں۔ پھر جب ان کے ہمیں بعد میں پھر علماء نے فتویٰ دیا نا کہ بھئی یہ کلمہ پورا پڑھ رہے نہیں، کلمہ جب نہیں پڑھ رہے تو ان کو مسلمان کیسے سمجھا جائے؟ تو فوراً ذات خداوندی سامنے نظر آئی، لا الہ یہ اس پر آ گئے تھے پہلے، کوئی نہیں، بس کوئی چیز یعنی لائق عبادت، لائق عزت، لائق محبت، لائق نفع، کوئی چیز نہیں، اور خود بھی نہیں ہے، خود کی بھی نفی کر لیے تو خود بھی نہ، یعنی کھاتے پیتے نہیں تھے، نہ کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، رات بھر سردی میں پڑے رہنا، ننگے رہتے تھے، کپڑے بھی نکال دیتے تھے، کوئی چیز ہی نہیں، یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اب اس میں اپنا کیا ہے؟ تو لا الہ پہ محنت کرتے تھے وہ بہت۔ تو جب آخر میں جھگڑا جب بڑھ گیا اور ان کے لیے پھانسی کا سزا حکم ہوا، قتل کا حکم ہوا، تو اللہ کی ذات سامنے آ گئی، اللہ کو دیکھا تو فوراً بول پڑے الا اللہ۔ تو پھر کہنے لگے کہ دیکھو میں ابھی تک تو لا الہ پہ تھا خالی، یعنی میری آنکھیں، میرا دل صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، سب فانی ہے، اور حقیقت میں سب فانی ہے۔
اور اس کے بعد پھر اللہ کو جب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں اب آگے میں ترقی کر کے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ ہے۔ تو پھر بولے پھر کلمہ پورا پڑھو، تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھے۔ پہلے صرف لا الہ ہی پڑھتے تھے، اس کے بعد بولے الا اللہ، دوسرا جملہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس میں خود کو بھی سمجھنا میں بھی نہیں ہوں، یہیں آ کے آدمی گمراہ ہو جاتا۔ ساری دنیا کو بولتا کچھ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن خود بھی اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، اپنے آپ کو جو ہے علم والا سمجھتا، بہت عالم سمجھتا، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، الا اللہ۔ اب اس کے بعد ان سے کہا کہ اچھا پورا کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگے کہ بس میں ابھی تک یہیں تک آیا ہوں، لا الہ الا اللہ یہاں تک آیا میں ابھی تک، اب آگے نہیں آیا، آگے میں آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ تو لا الہ کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، الا اللہ کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے نا؟ لا الہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یعنی ساری دنیا فانی ہے یہ دیکھ رہے تھے وہ، جنت جہنم عرش کرسی سب 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 ہر چیز، حکومت بادشاہ سب فانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی ذات کو تجلی کو دیکھا تو اب پکا ہو گئے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اب اس کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ اب کلمہ پورا پڑھو، تو بولے میں ابھی تک یہیں آیا، یہاں تک ہی آیا ہوں، آگے کا پتہ نہیں ہے مجھے۔ تو آگے پڑھے ہی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ یہاں تک ہی پڑھتے تھے۔ تو پھر ان کو فتویٰ دیا گیا، حکم دیا گیا تھا کہ بھئی یہ بھی تو مسلمان ہی نہیں، اسلام نہیں ہے، اسلام کے لیے تو پورا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب پورا کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے تھے وہ، لا الہ الا اللہ بس، اور خود کو فانی سمجھتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو جلاد ان کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جلاد سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے تھے۔ اب آگے محمد رسول اللہ بول ہی نہیں رہے تھے، لا الہ الا اللہ یہ بولتے تھے۔ جب شہید کرنے کے لیے جلاد نے حکم دیا کہ یا تو پورا کلمہ پڑھو، انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا ہوگا، تو پورا کہا کہ پورا جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، جس کو میں اپنے دل سے دیکھ رہا ہوں وہ یہاں تک ہی دیکھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، آگے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو قتل کر دیے گئے۔ قتل کرتے ہی جب سر ان کا نیچے گرا تو زبان شروع ہو گئی ان کی، بولنا شروع کر دیا، محمد الرسول اللہ بولنا شروع کر دیا۔ جب شہید ہو گئے تو محمد الرسول اللہ بولنا شروع کر دیا۔ شہادت سے ایمان تکمیل ہو گیا ان کا۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ بولتے تھے، اس کے بعد اللہ کو کی تجلی کو دیکھے تو الا اللہ بولے، اس کے بعد آگے کچھ بولے نہیں، شہید ہو گئے تو سر گرا، تو پھر سر محمد الرسول اللہ بولنا شروع کر دیا۔ پورا کلمہ پورا ہو گیا مگر وہ شہید ہو گئے۔ تو شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو سامنے دیکھتے تھے، سر نیچے گر گیا لیکن سرکار کو دیکھ رہے تھے سامنے۔ تو ہر چیز کو محنت کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لا الہ کو دیکھا، الا اللہ کو دیکھا، اور پھر محمد الرسول اللہ کو دیکھا، تو سر گر گیا، سر محمد الرسول اللہ بولتا تھا۔ شیخ سرمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس میں علماء نے
غلط اورنگزیب عالمگیر کو غلط تشریح کی، ان کو غلط سمجھایا، غلط باتیں کی. اکثر جگہ جہاں حقائق کا معاملہ آتا تو علماء غلط راستے پہ چلے جاتے. ایسے ہی ایک مسئلہ دنیا میں چلتا تھا، قرآن کریم کیا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کا زمانہ تھا اور دنیا میں حکومت چل رہی تھی، اسلامی حکومت چل رہی تھی. بنو عباس حکومت کرتے تھے، خلیفہ وقت تھے. ایک مسئلہ چھیڑ دیا شیعوں نے، خارجیوں نے، کہ قرآن کریم کیا ہے. تو بولے دیکھو ذالک الکتاب، کتاب ہے، اور کتاب فنا ہوتی ہے، کتاب ختم ہو جاتی رہتی نہیں. بس یہ جو مسئلہ چلا تو لوگوں نے، علماء نے، اس زمانے کے خارجی علماء خاص طور سے بعد خلیفہ وقت کو سمجھا دیے کہ اصل قرآن کریم کتاب ہے اور اس سے زیادہ کچھ مرتبہ نہیں ہے. اس میں کتاب ہے، بس کتاب پڑھنے کے لائق رہتی اور کتاب ختم بھی ہو جاتی، فنا بھی ہو جاتی. اب یہ مسئلہ اتنا چلا کہ بعد خلیفہ کے خلافت کے دربار میں گیا تو ساری دنیا کے علماء نے، اس زمانے میں جتنے بھی تھے، سب نے بولا کہ کتاب نہیں ہے وہ، بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. اور اللہ کا کلام فنا نہیں ہوتا. یہ بولتے تھے کہ نہیں وہ کتاب ہے اور کتاب فنا ہوتی ہے. اور اس زمانے کے جو لائق علماء تھے انہوں نے کہا کہ کتاب نہیں، یہ کتاب نہیں بلکہ کلام ہے، اور کلام اللہ کا فانی نہیں ہے. اس میں بھی ایسے ہی خارجی علماء اور جو ظاہری علماء تھے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آخر امام احمد ابن حنبل کو طلب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس وقت اتنا ہنگامہ تھا، جو بولتا تھا کہ یہ کتاب ہے اس کو تو معاف کر دیتے تھے، جس نے یہ بولا کہ یہ کتاب نہیں ہے اس کو قید کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. اتنا صرف امام احمد ابن حنبل ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہر جگہ بازاروں میں، بیانات میں، ہر جگہ بولتے تھے، ہر بیان میں بولتے تھے کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے، کتاب کی شکل میں ہے. تو امام احمد ابن حنبل کو 2 سال تک تکلیف دی گئی. 2 سال تک ان کو مارا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھمایا جاتا تھا، ننگا کر کے شہر میں گھمایا جاتا تھا احمد ابن. اور سارے بازار کھڑے کر کے، اتنے بڑے امام احمد ابن حنبل، انہیں 4 اماموں میں سے ایک مرتبہ ان کا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ، دوسرے امام شافعی، تیسرے امام مالک اور چوتھے امام احمد ابن حنبل. یہ 4 ائمہ گزرے، امام گزرے. امام بولے تو نماز پڑھانے والے کو نہیں بولتے. جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، قرآن کریم کے علاوہ 10 لاکھ جن کو حدیثیں یاد ہوں، ان کو امام بولتے. اصل امام، امام بخاری، امام ترمذی، امام صحابی، یعنی ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد کی زبانی، ان کو امام بولتے ہیں. بعد میں یہ امام لفظ نماز پڑھانے والے کے لیے ہو گیا، سمجھے. تو امام احمد بن حنبل صرف دنیا میں واحد شخص تھے، انہوں نے بولا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب فنا ہونے والی نہیں ہے. بس اس پہ جو ہنگامہ چلا، پوری دنیا میں ہنگامہ تھا. ہزاروں علماء چھپ کے بیٹھ گئے تھے، اس لیے کہ بولتے قتل کر دیے جاتے، قید جیلوں میں جاتے، بھرے جاتے. کسی کی ہمت نہیں تھی. صرف امام اور سارے علماء نے خلیفہ وقت کو چڑھا دیا تھا کہ اصل یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
پھر بلا وجہ یہ لوگ کیوں بولتے؟ اتنا ٹینشن چلا، اتنا کہ ہزاروں علماء پکڑے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دی گئی امام احمد بن حنبل کو، وہ سب سے بڑے تھے۔ خلیفہ وقت ان کو یہ کہتا تھا کہ بھائی تم اس کتاب کو کتاب بولو، کلام اللہ مت بولو۔ وہ نہیں بولتے، کہا کہ کلام اللہ ہے۔ تو سارے بازار ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، ننگا کیا جاتا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے پھرایا جاتا تھا، چہرے پہ کالی لگا کے چہرے پہ لوگوں کو گھماتے تھے۔ کئی مہینوں ان کے ایسے گزرے، کھانا نہیں، پینا نہیں، پورے جسم پہ زخم ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ فنا نہیں ہوتا۔ جیسے شیخ سرمد کے معاملے میں لوگوں نے غلط، علماء ظاہر نے غلط تشریح کی اور شیخ سرمد کو قتل کیا گیا، حالانکہ شیخ سرمد کا مسلک صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قتل ہو گئے وہ۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کو تکلیف دیتے تھے، لیکن بعد میں یہ مسئلہ بہت تحقیق سے چلا، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت لاؤ کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اب کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، تو تقریباً 1 سال امام احمد بن حنبل کو تکلیف دینے کے بعد پھر چھوڑ دیے گئے ان کو، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرآن کلام اللہ ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو آج بھی ہم لوگ یہ یقین رکھنا کہ قرآن کریم فنا نہیں ہونے والا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کوئی بھی فنا نہیں ہوتی، ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ حی القیوم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، ہمیشہ کے ہیں، فنا نہیں ہے، اس میں ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی آج اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کل نہیں رہیں گے۔ اللہ کی جو صفت ہے ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے گی، ایسی قرآن کریم بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ رہے گا، فنا نہیں ہے۔ تو اکثر ایسے مسائل میں بعض، خصوصاً خوارج یعنی شیعہ علماء اور ظاہری علماء، جن کو معرفت سے، اللہ کے حقائق سے علم نہیں رہتا، وہ ایسے جو ہے غلط راستے پر جا کے لوگوں کو غلط بہکاتے، بادشاہ کو بھی غلط بہکاتے، اورنگزیب عالمگیر کو بھی غلط بہکائے۔ 30 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ویسے بعد میں احساس تھا ان کو مجھ سے غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو خیر، میں یہ بات بولتے بولتے اس وجہ سے بولا کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے ان کے ساتھ، اور اللہ کی ذات کو ہمیشہ سمجھے، بس اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے انسان اور اللہ کے بیچ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، انسان، اور اللہ تعالیٰ انسان سے براہ راست بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا براہ راست نام لیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کو پکارے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، کسی فرشتہ کو جواب نہیں دیتے، جبرائیل کو نہیں دیتے، اسرائیل کو نہیں دیتے، اسرافیل کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اصل میں اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز انسان ہے، تو انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھے، کمزور سمجھے، سب سے تواضع انکساری میں رہے، اور اللہ کو بڑا سمجھے، بس صرف اللہ کو بڑا سمجھے۔ انسان اور اللہ بس 2 ہی چیزیں ہیں، یاد رکھو۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند انسان ہے، اس وجہ سے انسان اللہ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ اس وجہ سے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا۔ دنیا میں ہر چیز سے انسان بیزار ہو جاتا، مال آیا، آخر میں انسان بیزار ہو جاتا۔ علم آیا،
انسان پڑھتے 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 100 گزارتا، آخر میں بیزار ہو جاتا کہ علم سے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آئے، اولاد آئے، بال بچے آئے جب آتے تو خوشی ہوتی، لیکن آخر میں بیزار ہو جاتا انسان، اولاد سے، مال سے، علم سے، مرتبے سے، حکومت سے، سلطنت سے۔ بڑے بڑے بادشاہ آخر میں بیزار ہو کر کے بادشاہت چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم ابن آدم، انہوں نے بادشاہت چھوڑی اور جا کے تالاب کے کٹے پر بیٹھ گئے۔ تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے انسان کو ہر چیز سے بیزار ہوتا، لیکن دو چیز سے بیزار کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، کھانے سے بھی بیزار ہوتا، کپڑے پہننے کا شوق ہوا، کپڑوں سے بھی بیزار ہو جاتا، حکومت ملی، عہدہ ملا، اس سے بھی ایک وقت آتا بیزار ہو جاتا، مال آیا، مال بھی آیا، بہت آیا، زندگی بھر آیا، بعد میں بیزار ہو جاتا، عہدہ مل گیا، عہدے ملنے کے بعد بھی بعد میں بیزار ہو جاتا۔ اور اکثر ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد لوگوں کو دیکھو کتنے بیزار رہتے ہیں، زندگی میں ایسے بیزار بیٹھتے ہیں، وہ کچھ احساس ہی نہیں رہتا ان کو۔ دو چیزوں سے بیزار نہیں ہوتا انسان کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، بلکہ جتنا کرتا رہے گا اتنا شوق بڑھتا رہے گا۔ ایک اللہ کا ذکر، بیزار نہیں ہوتا آدمی، اللہ 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 کرتے رہو آپ، کبھی بھی بیزار نہیں ہوگا، مرنے تک بیزار نہیں ہوگا، بلکہ شوق بڑھتا رہے گا ذکر اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جتنا اللہ اللہ کریں گے تو انسان اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی صفات آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے خشیت پیدا ہوں گی، اللہ سے تقرب پیدا ہوگا۔ کبھی بیزار نہیں ہوتا آدمی ذکر سے، لیکن آدمی ذکر کرے تو، بغیر ذکر کی زندگی گزری، ہزاروں لوگ بیزار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کرتے رہو کبھی بیزار نہیں ہوتا انسان، شوق بڑھتا ہی رہے گا۔ اور دوسرا قرآن کریم ہے، اس سے بیزار نہیں ہوتا آدمی، نہ پڑھے الگ چیز ہے، یہ لوگ پڑھ رہے نہیں، لیکن جو پڑھنا شروع کرے نا دل لگا کر کے تو اس کا شوق بڑھتا ہی رہے گا، کبھی قرآن سے بیزار نہیں ہوگا انسان، کبھی اس کو اس سے پریشانی محسوس نہیں ہوگی کہ بھئی جان دو چلو بہت روز سے پڑھتے نا، چلو آج نہیں پڑھیں گے۔ شوق بڑھتا ہی رہے گا دو چیزوں کا، ذکر اللہ سے، کلام اللہ سے۔ جتنا کرو اتنا طبیعت چاہیے اور کرنا، جتنی محنت کرو گے تو اور طبیعت چاہیے اور محنت کرنا، یہاں سے کرتے کرتے اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ دنیا چھوڑ کر کے سارے دنیا میں پھیل گئے، ان کو بیوی بچے گھر سب چھوڑ دیے، ساری دنیا میں پھیل گئے، تو پوری دنیا سے بیزار تھے وہ صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ بیزار ہو کر کے آخر پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے، غاروں میں بیٹھ جاتے۔ تو انسان جو ہے اللہ سے بیزار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے نا، تو رات اور دن صرف اللہ ہی تو کرتے تھے، اللہ اللہ، تو بیزار نہیں ہوئے، بلکہ نبوت مل گئی اس میں، اللہ کا دیدار ہو گیا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں، دنیا چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے آپ جا کر۔ تو دو چیزیں اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اس میں کرتے رہو آپ تو کبھی بیزارگی نہیں آئے گی، شوق بڑھے گا، شوق بڑھتے 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 جو ہے قرآن کریم سینے میں اتر جائے گا، اور اللہ کا ذکر ذات میں فتح فنا ہو جائے گا، ذات خداوندی اس کو حاصل ہو جائے گی، دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کریم اور اللہ کی ذات۔ تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر روزانہ کرتا رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں سے حضرت سرکار کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ سرکار خوابوں میں آ کر کے پھر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگرچہ کہ یہ کام یعنی اتنا ہونا کہ ذکر کرتے کرتے لوگ پہاڑوں میں گھس کے بیٹھ جانا، جا کے جنگلوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ جانا، ایسے اگر 100 200 1000 500 لوگ ایسے پیدا ہوئے تو اس کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل جاتے، دنیا کی بربادی ختم ہو جاتی، دنیا کے اندر کفر ختم ہو جاتا، ایمان پھیلنا شروع ہو جاتا۔ لیکن ایسے ہونا 1000 2000 10 20 آدمی 1000 2000 ایسے پیدا ہونا۔ تو ہر زمانے میں ایسے اولیاء اللہ رہتے تھے جو غاروں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں چلتی تھی، 1300 برس مسلمانوں کی حکومت چلی۔ تو یہ حکومت ایٹم بم کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے نہیں تھی۔ فوج تو کبھی بھی شکست کھا جاتی تھی، کبھی کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن 1300 سال مسلمان جو حکومت کیے، اصل میں اس کے پیچھے ہزاروں اولیاء اللہ ایسے تھے جو جنگلوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے دنیا چلتی تھی۔ تو اللہ ان کو قطب کا مقام دیتے تھے، قطب، ابدال اور قلندر، مجذوب، قطب الاقطاب، قطب الارشاد، بہت سارے مرتبے ہیں اس میں مل جاتے۔ اور یہ مرتبے ملے، بعض ظاہری مرتبے ملتے، بعض باطنی ملتے۔ باطنی مرتبے بہت اچھے رہتے، باطنی مرتبوں میں انسان یہاں سے ایک 1000 میل 1 سیکنڈ میں چلا جاتا۔ باطنی جو مرتبے ہیں نا، قطب، ابدال، یہ جو مرتبے ہیں، اس کے لیے کوئی زیادہ امتحان دینے کی ضرورت نہیں، کوئی وقت لگانے، صرف اسی میں کمال ہونا کہ ذات خداوندی کہ اللہ ایک ہے، باقی کچھ نہیں ہے، بس یہ یقین پیدا ہونا، تو یہ مرتبے حاصل ہو جاتے، باطنی مرتبے۔ اور باطنی مرتبے حاصل ہونا بہت طاقتور چیز رہتی۔ جتنے قطب ہیں دنیا کے اندر، ہر مہینے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، ہر مہینہ، اور 1 سیکنڈ میں یہاں سے مدینہ پہنچ جاتے، 1 منٹ میں پہنچ جاتے۔ کہ ہر 3 مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں ایک میٹنگ ہوتی، مشورہ ہوتا مدینہ منورہ میں، سارے دنیا کے قطب، ابدال، اولیاء اللہ پہنچتے ہیں، تو منٹوں میں 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتے، ظاہری طور سے بھی جو ہے وہ باطنی طور سے بھی مشورہ ہوتا۔ ان کی طاقت اتنی بڑی رہتی کہ وہ کس سمندر کو بھی اٹھا کے پھینک دے، اتنی طاقت رہتی، پہاڑ کو ہلا دے۔ جو قطب ابدال پہاڑوں پہ متعین ہیں، وہ پہاڑوں کو دیکھتے رہتے کہ پہاڑ ہلنے نہ پائے، پہاڑوں کے اندر جو خزانے ہیں وہ ہٹنے نہ پائے۔ اس کو رجال الجبل بولتے، رجال الجبل، پہاڑوں کا آدمی، یعنی قطب ابدال پہاڑوں پہ متعین ہے، سمندروں پہ متعین ہے، شہروں پہ متعین ہے۔ یہ اسی جگہ بنتے ہیں، یہ اسی مجلس میں 2 ہی چیزوں میں بنتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب کی نفی، کوئی چیز نہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، بس 2 ہی چیز۔ تو باطنی مرتبے ملے بہت طاقتور رہتے ہیں، بادشاہ کو بھی ہٹا دیتے وہ غیب سے۔ دنیا کے اندر، ساری دنیا میں اگر وبا پھیل گئی، ان کو اختیار رہتا یا تو وبا کو چالو رکھے یا بند کر دے۔ طوفان آ گیا، طوفان کو بند کر دیتے، وہ چالو بھی کر دیتے، اس پہ متعین رہتے، رجال الغیب بولتے ہیں ان کو۔ تو یہ رجال الغیب بننا یعنی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بس صرف اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مال کی ضرورت نہیں، اس کو علم کی ضرورت نہیں، اس کو خاندان کی ضرورت نہیں، اس کو شیخ سید کی ضرورت نہیں۔ فقیر، ایک دم فقیرہ جو سب سے بگڑا ہوا ہے، جو جھوپڑے میں پڑا ہوا ہے، اگر اس نے بھی حاصل کر لیا
بس اللہ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے، بس وہ بھی قطب ابدال بن جاتا اور اس کو بھی مقام اور مرتبہ ملتا۔ اس وجہ سے زندگی میں خالی اپنے آپ کو اللہ پہ محنت کرنا، اللہ اللہ اللہ، اور مصروفیت قرآن کی تلاوت میں رکھنا، باقی چیزیں انسان کو خود حاصل ہو جاتی، اتباع سنت حاصل ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل ہو جاتی ہے، عالم غیب خوابوں میں نظر آتا، ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی، صرف دو چیزوں پہ محنت کرنا۔ اس میں بیزاری نہیں ہوتی، کبھی بیزار نہیں ہوتا آدمی، تو بس یہ دو کام کرتے رہو، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا۔ ہم ابھی حیدرآباد گئے، وہاں دیکھے، وہاں پہ ذکر جاری ہے، ایسی گلبرگہ میں ذکر، کئی جگہ ذکر کی مجلس چالو ہے اور بڑھنے والی، بڑھ رہی ہے، اللہ کی قدرت سے۔ ٹھیک ہے، 11 بج رہے، کروں گا ذکر جہری، ذکر کرانے والوں کو آؤ۔